تقدیر کے پار۔ کراچی کی شام تھی۔ بارش کے بعد سڑکوں پر گیلے خواب بکھرے پڑے تھے۔ ٹریفک کے شور میں کہیں عنایا کی دھیمی سانسیں بھی گم ہو جاتی تھی۔ وہ چھوٹے سے فلیٹ کی بیٹی تھی، ماں بیمار، بھائی بے روزگار، خود کالج کے بعد ایک کیفے میں ویٹر کا کام کرتی تھی، کیونکہ زندگی نے اس کے لیے مہنگے خواب نہیں بلکہ بھاری ذمہ داریاں لکھی تھی۔ مگر اس کی آنکھوں میں پھر بھی وہ چمک تھی جو امید کی آخری کرن سے جلتی ہے۔ وہ ہر رات سوچتی، کبھی ایسا دن آئے گا جب میں خود کے لیے کچھ خرید سکوں۔ اسی شہر کے دوسرے کنارے شیشے کی عمارت میں ایان ملک بیٹھا تھا، ملک گروپ آف انڈسٹریز کا اکلوتا وارث۔ دولت، شہرت، طاقت، سب کچھ اس کے پاس تھا، مگر سکون نام کی چیز کہیں کھو گئی تھی۔ وہ اکثر اپنے آفس کی کھڑکی سے نیچے دیکھتا اور سوچتا، سب میرے حکم پر چلتے ہیں، مگر میں خود اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اس کی زندگی محفلوں میں گم ہو چکی تھی۔ لوگ اسے رشک کی نظر سے دیکھتے، مگر وہ خود آئینے میں اپنی آنکھوں کی تھکن دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا۔ قسمت نے شاید لکھا ہی یہی تھا کہ ایک دن وہ تھکن کسی معصوم آنکھ کی سکون سے ٹکرائے۔ عنایا اپنے کیفے میں میز صاف کر رہی تھی جب باہر سے ایک لمبی سی گاڑی رکی۔ کار کا دروازہ کھولا۔ سیاہ کوٹ، سرد آنکھیں اور غرور بھرا لہجہ۔ اس نے بغیر دیکھے کہا، کافی جلدی لاؤ۔ عنایا نے سر اٹھائے بغیر کپ رکھا اور دھیمی آواز میں بولا، جلدی میں ذائقہ نہیں رہتا سر۔ ایان نے پہلی بار نظریں اٹھائی اور وہ لمحہ جیسے رک سا گیا۔ دنیا کی ساری آوازیں دب گئی، صرف اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی بولی، جیسے قسمت پہلی بار دونوں کو ایک دوسرے کا نام سنا رہی ہو۔ شام کی روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ کیفے کی گھنٹی بجی اور عنایا نے چونک کر دیکھا۔ وہی لمبی کار باہر آ کر رکی تھی۔ دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول دیا۔ شاید اس نے سوچا تھا وہ اتفاق تھا، مگر وہ آج پھر آیا تھا۔ ایان ملک، چہرے پر وہی غرور، لہجے میں وہی سختی۔ اس نے بیٹھتے ہی کہا، پچھلی بار کافی لیٹ تھی، امید ہے آج تمہیں وقت کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ عنایا نے مسکرا کر صرف اتنا کہا، وقت سیکھنے کی چیز نہیں ہوتا سر، بس گزر جاتا ہے۔ ایان نے نظر بھر کر اسے دیکھا، شاید غصے سے یا شاید حیرت سے، مگر وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کیوں۔ اس کی بات دل کے کسی خاموش حصے میں جا کر ٹکرائی ہے، جیسے کوئی معمولی جملہ نہیں بلکہ آئینہ دکھا دیا ہو۔ کافی میز پر رکھتے وقت عنایا کے ہاتھ سے ہلکی سی ٹھنڈ چھوئی۔ ایان نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا، دھیان نہیں ہے تمہیں؟ وہ تڑپ کی، فوراً بولی، سوری سر، غلطی ہو گئی، دوبارہ نہیں ہوگا۔ ایان نے سخت لہجے میں کہا، مجھے تمہاری معافی نہیں، تمہاری سمجھ چاہیے۔ اسے ایک جملے میں عنایا کی آنکھوں کو نم کر دیا، مگر وہ خاموش رہی، جیسے غریبی کے سبق نے اسے سکھا دیا ہو کہ عزت کبھی آواز اٹھا کر نہیں، خاموش رہ کر بھی بچائی جا سکتی ہے۔ ایان کافی اٹھا کر چلا گیا، مگر سڑک پر پہنچ کر ایک عجیب سی بے چینی نے اس کا ہاتھ روکا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ خود سے بولا، کیا فرق پڑتا ہے ایک معمولی لڑکی سے؟ مگر دل نے جواب دیا، پڑتا ہے، کیونکہ پہلی بار کسی نے تجھے انسان سمجھ کر جواب دیا ہے۔ اس رات ایان اپنے لاکھوں کے بیڈ پر جاگتا رہا اور عنایا چھت کے نیچے اپنی ماں کو پنکھا جھولتی رہی، مگر دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، یہ کیا تھا جو لمحہ بھر کو سب بدل گیا؟ رات بھر کی بے خوابی نے ایان کی آنکھوں کے گرد ہلکی سی لکیر بنا دی تھی۔
صبح سورج کی روشنی شیشے کی دیواروں سے اندر آئی تو اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اتنی چمک بھی آنکھوں کو چھپ سکتی ہے۔ فائلوں اور کانٹریکٹس کے بیچ وہ بار بار وہی چہرہ دیکھتا، سادہ سا، بنا میک اپ کے، مگر دل میں عجیب سا سکون چھوڑے جانے والا۔ اس نے خود سے کہا، شاید یہ کوئی وہم ہے، میں کیوں سوچوں اسے؟ مگر دماغ کے ہر کونے میں اس کی آواز گونجی، جلدی میں ذائقہ نہیں رہتا سر۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر اس نے جانے کیوں گاڑی کا رخ کسی کیفے کی طرف موڑ لیا، جیسے کوئی انجانا دھاگا اس کے دل کو وہاں کھینچ رہا ہو۔ اندر داخل ہوا تو انایا کسی گاہک سے الجھ رہی تھی۔ گاہک بدتمیزی کر رہا تھا اور مینیجر خاموش کھڑا تھا۔ ایان کے قدم خود بخود آگے بڑھے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، اس لڑکی سے معافی مانگو ورنہ یہی کیفے بند کروا دوں گا۔ سب حیران رہ گئے، انایا بھی، جو ہچکچاتے ہوئے بولی، سر آپ کیوں؟ ایان نے نگاہیں چرائی، مجھے بے عزتی برداشت نہیں، چاہے کسی اور کی بھی ہو۔ وہ فوراً مڑ گیا، مگر انایا کے دل میں وہ لمحہ جیسے نقش ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ ایک دن پہلے جو شخص اسے معمولی سمجھ رہا تھا، آج اس کے لیے کھڑا کیوں ہے۔ اور ایان خود بھی حیران تھا کہ جسے وہ ایک عام سی لڑکی سمجھتا تھا، وہ کیوں اس کے اندر کے غرور کو توڑنے لگی ہے۔ اس رات اس نے پہلی بار اپنی دولت، اپنے محل، اپنے دوستوں سے نفرت محسوس کی، اور انایا نے پہلی بار اپنی غریبی کے بیچ ایک اجنبی احساس کو جگہ دی، جس کا نام شاید محبت تھا۔ مگر دونوں ابھی تک اسے ماننے سے ڈرتے تھے، کیونکہ قسمت جب دو دنیاؤں کو جوڑنے لگتی ہے تو آزمائش ابھی شروع ہی ہوتی ہے۔ بارش دوبارہ اسی شدت سے برس رہی تھی جیسے موسم نے انایا کے اندر کا درد پہچان لیا ہو۔ کیفے بند ہو چکا تھا۔ وہ چھتری کے بغیر بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ کپڑے بھیگ چکے تھے مگر چہرے پر وہی صبر کی خاموشی چمک رہی تھی۔ اچانک سامنے وہی سیاہ کار آ کر رکے۔ دروازہ کھلا اور ایان اترا۔ اس کے ہاتھ میں چھتری تھی۔ وہ لہجے میں ایک نرمی جو خود اس کے لیے اجنبی تھی۔ وہ بولا، بیٹھ جاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ انایا نے نظریں جھکا کر کہا، شکریہ سر، مگر میں خود چلی جاؤں گی۔ ایان نے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھا۔ ضد میں کوئی بہادری نہیں ہوتی انایا، کبھی کبھی کسی کی نیت پر بھروسہ بھی کر لینا چاہیے۔ وہ دھیرے سے بولی، میں نے نیتوں پر بھروسہ کرنا بہت پہلے چھوڑ دیا تھا سر، کیونکہ نیتیں بدل جاتی ہیں، عزت ایک بار جائے تو واپس نہیں آتی۔ ایان کے لب خاموش ہو گئے۔ اس نے چھتری اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، تم کم از کم بارش سے تو بچ لو، یہ نیت خراب نہیں کرتی۔ انایا نے اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اس کے لہجے میں وہ غرور نہیں بلکہ درد بول رہا تھا، جسے وہ خود اندر سے ٹوٹا ہوا ہو۔ وہ چھتری لیے چلنے لگی اور ایان وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گرتی رہی، مگر اسے لگا جیسے وہ خود اندر سے خالی ہو گیا ہو۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا فون اٹھایا اور اپنے سیکرٹری کو کال کی۔ اس کیفے کے مالک سے کہو اس لڑکی کو کوئی مشکل نہ ہے، تنخواہ بڑھا دو، لیکن اس کے نام سے نہیں، کسی اور طریقے سے، وہ جان نہ پائے۔ دوسری طرف انایا اپنے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ دنیا میں ابھی بھی کچھ آنکھیں ایسی ہیں جو بغیر ارادے کے خیال رکھتی ہیں، مگر دل نے ڈرا دیا۔ نہیں، یہ دولت والے صرف دکھانے کے لیے اچھے ہوتے ہیں، اصل چہرہ بہت دیر بعد سامنے آتا ہے۔ دونوں کے دلوں میں ایک ہی خوف تھا، ایک کو کھونے کا، دوسرے کو یقین کا۔ رات کا وقت تھا، شہر کی روشنیاں دھند میں لپٹی ہوئی تھی اور فضا میں سرد ہوا کسی انجانے فیصلے کا پیغام لیے چل رہی تھی۔ ایان گاڑی چلا رہا تھا، مگر دل میں ایک بے چینی تھی جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔
وہ خود سے ناراض تھا کہ ایک عام سی لڑکی کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہا ہے، مگر ہر کوشش کے باوجود عنایا کا چہرہ، اس کی آواز، اس کی سادگی، سب کچھ ذہن میں نقش ہو چکا تھا۔ آخر اس نے گاڑی موڑی اور اپنے سیکٹری سے لیا ہوا ایڈریس ہاتھ میں دیکھ کر ایک پرانے فلیٹ کے سامنے جا کر رکا۔ دروازہ ٹوٹا ہوا، سیڑھیاں نم اور دیواروں پہ نمی کے دھبے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آئی، پھر وہی عنایا دروازہ کھول کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں میں سوال اور خوف دونوں تھے۔ سر آپ یہاں؟ عنایا نے دھیرے سے کہا۔ ڈرو مت، بس یہ دیکھنے آیا تھا تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ کل تم بہت بھیگ گئی تھی، بخار تو نہیں ہوا؟ عنایا نے نظریں نیچے کر لی۔ میں غریب ضرور ہوں سر، مگر اتنی کمزور نہیں کہ کوئی فکر کرے۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کچھ لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں عنایا، مگر کبھی سچ نہیں کہتے۔ اس کی ماں اندر سے کھانستے ہوئے بولی، بیٹا کون آیا ہے؟ عنایا نے جلدی سے جواب دیا، کوئی نہیں اماں، گاہک ہے بس۔ ایان نے خاموشی سے ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں رکھا اور بولا، یہ دعا ہے تمہاری اماں کے لیے۔ اس میں کوئی احسان نہیں، بس انسانیت ہے۔ تمہاری مرضی ہے رکھ لو یا پھینک دو۔ عنایا کے لب کانپ گئے۔ میں کسی کا قرض نہیں لیتی سر، میں نے زندگی اپنی شرم کے ساتھ جینی سیکھی ہے۔ ایان نے دھیرے سے کہا، اور میں نے پہلی بار کسی کی عزت کو دل سے محسوس کیا ہے۔ وہ مڑ گیا، مگر عنایا کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ اس نے دروازہ بند کیا، مگر دل کی دھڑکنوں نے سکون کا دروازہ توڑ دیا۔ وہ رات دونوں کے لیے عجیب تھی۔ ایان کے لیے پہلی بار کسی احساس نے دولت سے بڑا لگنا شروع کیا، اور عنایا کے لیے پہلی بار کسی نے اس کے درد کو آنکھوں سے پڑھ لیا۔ مگر قسمت ابھی دونوں کے امتحان کے لیے تیار بیٹھی تھی، کیونکہ محبت خاموشی میں جنم لے، وہ سب سے بلند آواز میں آزمائی جاتی ہے۔ صبح کا وقت تھا، مگر ایان کے محل جیسا بنگلہ عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ قیمتی برتن سجے تھے، مگر اس کے سامنے رکھی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ مسلسل اپنے فون کی اسکرین دیکھ رہا تھا، جہاں عنایا کے کیفے کے سامنے کی تصویر کھوئی ہوئی تھی۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا اور اندر ایان کا باپ داخل ہوا، چہرے پر غصہ، لہجے میں حکم۔ یہ سب کیا سن رہا ہوں؟ کسی کا معمولی لڑکی کے چکر میں ہو تم؟ ایان نے سر اٹھایا مگر جواب نہ دیا، وہ بس چپ چاپ دیکھتا رہا۔ باپ نے میز پر ہاتھ مارا، ریان گروپ کا وارث ہو تم، کوئی فقیر نہیں جو سڑک پر کام کرنے والی لڑکیوں کے پیچھے پھرو۔ ایان نے سرد لہجے میں کہا، شاید اسی لیے سکون نہیں ہے کیونکہ میں وارث ہوں، انسان نہیں۔ وہ بات پوری بھی نہیں کر پایا کہ باپ نے غصے سے کہا، اگر اس لڑکی سے دوبارہ ملے تو اس گھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اس نام سے بھی۔ تمہارے تمام بزنس شیئرز منجمد کر دیے جائیں گے، سمجھ آیا؟ ایان کے لب ہلکے سے کانپے، دل چاہا چپ رہے، مگر عنایا کا چہرہ یاد آتے ہی وہ بولا، اگر عزت صرف خون کے نام سے بنتی ہے تو شاید تم نے کبھی کسی کی آنکھوں میں سچ نہیں دیکھا۔ وہ غریب لڑکی ضرور ہے، مگر اس کی سچائی تمہاری دولت سے زیادہ امیر۔ اس کے باپ نے سخت لہجے میں کہا، تمہارے جیسے لوگ محبت کے پیچھے سب کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ اگر کل سے اس لڑکی کا نام بھی لیا تو سمجھ لینا تم میرے نہیں۔ ایان نے خاموشی سے کرسی سے اٹھ کر کہا، اگر یہی قیمت ہے احساس کی تو شاید میرا تم سے کوئی رشتہ بچا ہی نہیں۔ وہ گھر سے نکل گیا۔ دل میں آگ چل رہی تھی اور باہر بارش نے جیسے ہر چیز کو دھندلا دیا تھا۔ دوسری طرف عنایا اپنے فلیٹ میں ماں کے لیے دوائی بنانے میں مصروف تھی، مگر دل بار بار کسی انجان سی بے چینی میں ڈوبتا جا رہا تھا، جیسے ہوا میں کوئی طوفان آنے والا ہو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اے خدا، اگر یہ سب خواب ہے تو توڑ دے، کیونکہ حقیقت میں ایسے خواب اکثر سزا بن جاتے ہیں۔ اور ادھر ایان نے اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سوچا، میں سب کھود دوں گا، مگر وہ نہیں، کیونکہ پہلی بار دل کو کسی نے پہچانا ہے۔ رات کا وقت تھا، ہوا میں نمی تھی اور گلی کے بلب ٹمٹما رہے تھے۔ عنایا کھڑکی کے پاس بیٹھی اپنی ماں کے سر پر ہاتھ رکھے اسے سہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماں کی سانسیں بھاری تھی اور دل میں ایک انجانی گھبراہٹ۔ تبھی نیچے گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر باہر دیکھا تو وہی سیاہ کار تھی۔ دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ ایان گاڑی سے اترا، جینز، سفید شرٹ، مگر چہرے پر عجیب سا سکون اور بے چینی ایک ساتھ۔ وہ آہستہ آہستہ فلیٹ کے دروازے کی طرف بڑھا۔
انایا جلدی سے باہر نکلی، خوفزدہ لہجے میں بولی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ ایان نے نرم لہجے میں کہا، وہ میں وعدہ توڑنے نہیں آیا، بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ تمہیں احساس بھی نہیں کہ ایک دن نہ دیکھوں تو دل کیوں بے چین ہو جاتا ہے۔ انایا نے ایک قدم پیچھے کیے۔ آپ کو نہیں پتا سر، یہ جگہ، یہ لوگ، یہاں کوئی کسی کی خاموشی کو سمجھتا نہیں، بس کہانی بنا لیتے ہیں۔ تبھی گلی کے کونے سے دو عورتیں باتیں کرتی ہوئی ادھر آئی۔ ایک نے اونچی آواز میں کہا، اوہ، لگتا ہے آج پھر کوئی بڑی گاڑی آئی ہے۔ اب غریب لڑکیوں کے نصیب ہی امیروں کے دروازوں پر کھٹکھٹاتے ہیں۔ انایا کے چہرے پر شرم اور خوف کے رنگ مل گئے۔ اس نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا اور لرزتی آواز میں کہا، چلے جائیں ایان سر پلیز، میں پہلے ہی دنیا کے سامنے کمزور ہوں، اب مزید باتوں کی ہمت نہیں ہے۔ ایان نے دروازے پر ہاتھ رکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ درد تھا جو شاید دولت نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، میں صرف تمہیں دکھ سے بچانا چاہتا ہوں انایا، لیکن شاید خود دکھ بن گیا ہو۔ وہ مڑ جانے لگا۔ وہ پیچھے سے انایا زمین پر بیٹھ کے، چہرے پر آنسو تھے اور دل میں خوف۔ اسے لگا شاید قسمت نے ایک بار پھر اس کے ہاتھوں سے سب کچھ چھین لیا ہو۔ اوپر بالکونی میں کھڑی عورتوں کی سرگوشیاں گونج رہی تھی اور نیچے ایان کی گاڑی دھیرے دھیرے اندھیرے میں گم ہو گئی، مگر دونوں کے دلوں میں ایک ہی چیخ تھی، کاش احساس کو لوگ دولت سے نہیں تولتے۔ صبح کا وقت تھا مگر انایا کے فلیٹ کے دروازے پر وہ خاموشی چھائی تھی جو کسی طوفان سے پہلے آتی ہے۔ ماں کی طبیعت پہلے سے خراب تھی۔ انایا دوا لینے باہر جانے ہی والی تھی کہ دروازے پر زور دستک ہوئی۔ اس نے چوک کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک باوقار عورت کھڑی تھی، مہنگے لباس میں لپٹی، چہرے پر غرور اور آنکھوں میں تحقیر۔ اس نے بغیر سلام کے کہا، تم ہی ہو نا انایا؟ ایان ملک کے پیچھے پڑی ہو تم؟ انایا کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ وہ کچھ کہہ بھی نہیں پائی تھی۔ عورت نے بولنا جاری رکھا، تم جیسی لڑکیاں ہمارے بیٹوں کے قریب آ کر خود کو خوش نصیب سمجھنے لگتی ہیں، مگر یاد رکھو تمہاری اوقات صرف اتنی ہے جتنی اس گلی کی۔ ایان کی دنیا تمہارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں بنی۔ انایا کی آنکھوں میں نمی بھر آئی، مگر اس نے ضبط کر کے کہا، بی بی، میں کسی کے پیچھے نہیں دوڑی، وہ خود آیا تھا، شاید کسی احساس کے ساتھ۔ عورت نے ہنس کر کہا، احساس؟ تم جیسے لوگوں کا احساس لفظ کتابوں میں پڑھتے ہیں، حقیقت میں تم صرف موقع تلاش کرتی ہو۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ چھوڑ دو اسے، میں دگنی قیمت دوں گی۔ یہ سن کر انایا کا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، میرے گھر میں بھوک ضرور ہے مگر میں نے کبھی عزت بیچنے کا سوچا نہیں۔ آپ جا سکتی ہیں۔ عورت نے نفرت سے کہا، یاد رکھنا اگر دوبارہ میرے بیٹے کے قریب آئی تو تمہاری اسی گلی میں بھی کوئی تمہارا نام عزت سے نہیں لے گا۔ وہ پلٹ گئی اور انایا دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ آنسو چہرے پر بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار خود سے باتیں کر رہی تھی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، پھر بھی سزا کیوں ملی؟ بارش زور پر تھی، چھتوں پر گرتے پانی کی دھاریں جیسے انایا کے دل کے زخموں کو گہرا کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے فلیٹ کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ سامنے وہ سوٹ کیس رکھا تھا جس میں اس کی زندگی کی باقی ماندہ چیزیں تھیں، 2 جوڑے، ایک پرانی تصویر اور چند دوائیاں۔ ماں بستر پر لیٹی تھی، کمزور آواز میں بولی، بیٹا شہر چھوڑ کر کہاں جاؤ گی؟ یہی رہ جا، وقت بدل جائے گا۔ انایا نے آہستہ سے کہا، اماں، وقت بدلتا ہے مگر قسمت نہیں۔ یہاں لوگ چہروں سے پہچانتے ہیں، دلوں سے نہیں۔ ماں نے نم آنکھوں سے بیٹی کو دیکھا، اور وہ لڑکا جس کے لیے تو راتوں کو جاگتی تھی۔ انایا کی سانس لرز گئی۔ وہ اب میرا نہیں، وہ دنیا کا ہے، وہ عزت دار لوگوں کا بیٹا ہے اماں، اور میں۔ وہ رکی، ہونٹ کانپے، میں صرف ایک کہانی ہوں جو ادھوری لکھی گئی۔ دوسری طرف ایان فلیٹ کے دروازے پر کھڑا، بارش میں بھیگتا ہوا۔ اس نے دروازہ پیٹا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ آخرکار دروازہ خود کھل گیا۔ فلیٹ خالی تھا، دیوار پر صرف ایک کاغذ چپکا تھا، ایان، تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر سکون شاید مجھ جیسی لڑکی ہی دے سکتی ہے، جو اب تمہیں کبھی نہیں ملے گا، الوداع۔ ایان نے وہ پرچی ہاتھ میں لی، دل جیسے سینے سے نکلنے لگا، انایا۔ اس کے لبوں سے صرف اتنا نام نکلا اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔
باہر گرج چمک تھی مگر اس کے اندر طوفان اس سے زیادہ خوفناک تھا۔ اس نے خود سے کہا اگر پیسہ سب کچھ ہوتا تو میں آج اس فلیٹ کے دروازے پر نہیں ہوتا۔ اسی لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت وہ قرض ہے جو دل لیتا ہے مگر دنیا سود میں چکاتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ یہ میرا اپنا لکھا ہوا ناول ہے اور اس میں نور وائس میری اوریجنل وائس ہے، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔